السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ آپ کو انشاءاللہ اچھی خوشی کی خبریں تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں، اور کبھی کوئی پریشانی والی خبر بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کھٹی میٹھی خبریں بھی ہو جاتی ہیں۔ کل ہمارے جو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جب عمران خان کی پشاور میں تقریر تھی تو اس تقریر کو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید عمران خان فوج کے بارے میں آج کچھ بولے گا، تو اس کو مزید زیادہ احتیاط کرنے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں یوٹیوب بند کر دیا تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کے لیے یوٹیوب بند ہو گیا تھا۔ اس کو اگر کہیں کسی کا چل بھی رہا تھا، بڑا سلو چل رہا تھا۔ بڑا افسوس ہوا ہے، یقین کرو مجھے آج اس بات کا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یوٹیوب بند کیا ہے عمران خان کی تقریر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! آج میں ایک دیکھ رہا تھا، جاوید چودھری صاحب، وہ بڑا اچھا کالم وہ لکھتے ہیں، ان کا بھی دیکھ رہا تھا اور بھی کسی کا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ کسی مسئلے کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ادھر کوئی جلوس نکالتا ہے، آپ روڈ بند کر دیتے ہیں، کوئی کہیں پہ مجلس کرتا ہے، آپ روڈ بند کر دیتے ہیں، کوئی کہیں پہ کوئی دنگا فساد کرنے، آپ سکول بند کر دیتے ہیں، آپ یونیورسٹیاں، آپ مسئلے کے حل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اصل جو جڑ ہوتی ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے ویسے اپنی یوٹیوب میں یہ وہ جاوید چودھری صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت بے بس ہو گئی ہے، مجبور ہو گئی ہے، عمران ان کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، نہ یہ عمران کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ اس کی زبان کو لگام دے سکتے ہیں، نہ اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ وہ ایک میں پنجابی کی غلط مثال دینے لگا ہوں، ایک بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح، جس کو مرضی جناب دا کے ٹکر مارتا ہے، جس کو مرضی سینگوں سے اڑاتا ہے، جس کو مرضی ٹانگیں مارتا ہے، جس کو مرضی زور سے دھکا مار کے گرا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے جی۔ اب اس سانڈ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ حکومت بے بس ہو گئی، اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ اور بھائی ایک آدمی، میں نے کتنی دفعہ بتایا، زخمی ریچھ ہو گیا ہے، ریچھ، اور وہ کھلے عام پھر رہا ہے، اور ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، وہ ہمیں کاٹ رہا ہے، وہ پارکوں میں کاٹ رہا ہے، وہ گھروں میں گھس رہا ہے، وہ ہر جگہ مار دھاڑ کر رہا ہے، آپ اس کو قابو ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی جو فیصل آباد میں اس نے جو تماشا کیا، جس سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی، اور بھائی اس کو پکڑو، اس کا میڈیکل چیک اپ کرواؤ، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس کو فاؤنٹین ہاؤس کی 4 نمبر ویگن پہ بٹھا کے تو اس کو فاؤنٹین ہاؤس بٹھاؤ جو لاہور میں ہے، اسلام آباد میں بھی ہوگا۔ وہ اب اس قابل ہی نہیں رہا، نہ وہ اپنے بچوں کے قابل رہا ہے، نہ بیوی کے، نہ دوستوں کے۔ وہ شتر بے مہار، پہلے تو میں نے سانڈ کی مثال دی ہے نا، شتر بے مہار کا مطلب ہے کہ وہ اونٹ جو بغیر وہ نکیل کے پھر رہا ہے، وہ بھی مست اونٹ ہے جس کو مرضی مارے۔ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں، ہاتھی، مست ہاتھی کی طرح پھر رہا ہے جس کو مرضی، اور پاگل ڈوگی کی طرح، پاگل ڈوگی کی طرح وہ جگہ جگہ پھر رہا ہے، اور ہم اس کے لیے ٹیکے لگوائیں گے۔ حکومت نے اس ڈوگی کو قابو نہیں کرنا، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے جب یوٹیوب بند کی تو کتنے لوگوں کو پریشانی ہوئی، کروڑوں لوگوں کو۔ کسی نے باہر سے فون آنا تھا، کسی نے کرنا تھا، کسی نے کوئی ویڈیو لگانی تھی، کسی نے کوئی بزنس کرنا تھا، کسی نے کوئی سرچ کرنی تھی۔ آپ نے ایک شخص کے لیے، ایک شخص کو لگام نہیں دے سکے آپ۔ شہباز شریف حکومت تو پہلے ہی فیل تھی، اب عدلیہ بھی فیل ہو گئی ہے،
اب دیکھ لیے جو اس نے آج جواب دیا ہے، اس نے عدلیہ کے منہ پہ بھی تماچا مارا ہے کہ میرا وہی جواب ہے، کسی میں ہمت ہے تو پکڑو۔ اور جب وہ کرتا ہے، فواد چودھری آ کے تقریر کر دیتا ہے پریس کانفرنس کہ ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے، ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے جناب، کہ کوئی آ کے اگر تم کچھ کرو گے تو پھر دیکھ لو عوام بے قابو ہو جائے گی۔ پھر عمران بھی کہتا ہے پھر عوام میرے آنکھیں بھی نہیں لگے گی، میرا کہنا بھی نہیں مانے گی، پھر اپنا انتظام تم خود ہی کر لو۔ تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پھر حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان صحیح کہتا ہے، وہ آ کے اسلام آباد تمہارا قبضہ بھی کر لے گا، آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لے گا، اور آپ کہیں گے کوئی گل نہیں، حالے باقی ملک سے بچے پہ ہے، پھر وہ لاہور پہ قبضہ کرے گا، پھر وہ کراچی پہ، اور پھر آپ آرام سے کہیں فلائٹ پکڑیں گے اور پھر آپ بھاگیں گے، اور ہمیں اس عام عوام کو اس پاگل سانڈ کے حوالے، اس پاگل ہاتھی کے حوالے، اس اونٹ کے حوالے، اس ڈوگی کے حوالے کر کے آپ چلے جائیں گے، اور سارا بھگتیں گے ہم بھگتیں گے نا۔ تو آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا، اور یہ پی ٹی اے کی بھی بےایمانی ہے۔ پی ٹی اے ہمیں پہلے بتائے، وارننگ دے۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، بجلی کہیں 15 منٹ کے لیے جانی ہو نا، تو وہ ایک دن پہلے پورے ٹی وی پہ اخباروں میں دیتے ہیں کہ بھئی 10:15 پہ بجلی جائے گی اور 10:30 پہ آ جائے گی، ذرا نوٹ کر لو، اپنی چیزیں نوٹ کر لو۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اب انٹرنیٹ کے جو صارفین ہیں وہ کوئی تھوڑے ہیں، آپ نے کسی کو بتایا ہے؟ آپ نے بھی جرم کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیشن اتھارٹی پی ٹی اے، جو ایک موبائل پہ 80 ہزار روپیہ ٹیکس لگا کے لوگ بیچاروں کو جو باہر سے موبائل لاتے ہیں ان کے آپ ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، اور ادھر آپ عمران خان کو نہیں روک سکتے؟ پکڑو اس کی زبان کو، اس کی زبان بے لگام ہو، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کی پگڑی محفوظ نہیں ہے، کسی کی۔ سب سے زیادہ طاقتور تو آرمی ہے نا، تو اس نے نام لے کے جناب ان کو پکارا ہے، اور وہ پھر ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، نہ ہونی ہے، کیونکہ ادھر شبو ہے نا، شبو کو جانتے ہیں نا، شبو وزیر اعظم ہے، وہ ایف آئی آر نہیں کاٹے گا۔ پھر وہ اس کے جو مدعا ہے نا شہباز شریف کے، وہ کہتے ہیں سر جی تسی ہیں جی وکیل صاحب کر رہے ہو، ایف آئی آر کٹن گے، عدالت ضمانتہ لے لیں گے۔ اور بھائی تم تو اپنا کام کرو، تاریخ میں تم تو اپنا کام کرو، جو ہسٹری بنتی ہے، گراؤنڈ بنتی ہے، آپ ایک دفعہ ایف آئی آر کٹوائیں گے، دوسری دفعہ کروائیں گے، ضروری ہے کہ ہر دفعہ وہ بچ جائے؟ نہیں نہ بچے گا۔ تو آپ اس کی زبان سے جو گالیاں نکل رہی ہیں، آپ ایف آئی آر کاٹیں ایف آئی آر، بلکہ آپ منع کرنے والے ہیں۔ یہ جو ادھر سمن آباد میں جس نے کیس کیا ہے، ایک شخص نے، عام لوگ بیچارے، جان کا خطرہ تو پھر ہم کو ہے، حکومت تو ہمیں بچانے نہیں آئے گی۔ ابھی عمران خان کہے جی کہ منصف عوان بڑا بول دے، اس کے گھر پہ جا کے حملہ کر دو، اس کے دفتر پہ ہائی کورٹ آ کے حملہ کر دو، تو حکومت تو کوئی نہیں بچائے گی۔ حکومت کہے گی اور ملک صاحب تسی اپنی زبان کو آپ ہی لگام دینی سی نا، اسی کی کریے۔ تو ایک شخص جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت بھونتر گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، وہ اس کو جو بھی ایسے لفظ استعمال کرے وہ ہو گیا، تو اس کا علاج حکومت کے پاس ہے نا۔ ادھر اینٹ اٹھا کے اگر کوئی پاگل ننگا پھیر رہا ہوگا تو پولیس کا کام ہے نا اس کو پکڑے۔ یہ جگہ جگہ جناب سب کو گالیاں دے رہا ہے، اور سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں جناب۔ تو پھر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس نے ٹھیک یوٹیوب والوں نے بنائی ہے ویڈیو کہ حکومت کی ریٹ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب عمران کی مرضی ہے کہ جب مرضی جس کی مرضی پگڑی اچھالے، جب مرضی آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لے، اس کو اب کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا ہے جب انہوں نے یوٹیوب بند کیا ہے۔ اوئے مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے، یقین کرو آج مجھے پتہ چلا ہے، مجھے اس بات کا بہت ہی دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے یوٹیوب اس لیے بند کیا ہے کہ عمران کی تقریر کو بند کرو۔
اس کو پکڑ کے لاؤ، ادھر سے پکڑ کے لا کے پاگل خانے میں بند کرو. جب ساری دنیا کہہ رہی ہے، DGISPR نے کہہ دیا کہ عمران نے غلط باتیں کی ہیں، اس کو پکڑو. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کل اس کا کیس لگا ہوا ہے اور اس نے کوئی معافی نہیں مانگی. وہ بھائی منہ زور ہو گیا ہے، وہ منہ زور ہو گیا ہے. دیکھ لیں سارے ادارے جناب، ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے. کیوں کہ فواد چودھری نے کہہ دیا کہ عوام نو اسی ڈکیا ہوئے حال ہے، عوام نو ڈکے ہوئے، اگوں تہاڈی مرضی.